أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 176 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ آیت میں وقف کی 3 علامتیں ہیں، لہٰذا اس آیت کے حصے ہوں گے 4۔ پہلا حصہ ہوگا وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، دوسرا ہوگا إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، تیسرا ہوگا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ، اور چوتھا اور آخری ہوگا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اب جو 4 حصے کیے ہیں ان کے الفاظ سے بات کریں گے۔ پہلا حصہ جو ہے اس میں پہلا لفظ واو ہے جو کہ حرف ہے، لا حرف ہے۔ کون سا لا ہے؟ لا نفی جنس ہے۔ لا مشابہ بھی لیسا ہے۔ لا وہ لا ہے جو فعل مضارع سے پہلے آتا ہے فعل مضارع کو منفی بنانے کے لیے، یا وہ لا ہے جو فعل مضارع سے پہلے آتا ہے فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے اور نہیں کا مفہوم دیتا ہے۔ تو لا کے بعد دیکھیں گے جی، لا کے بعد ہمیں یحزن نظر آ رہا ہے جو کہ فعل مضارع ہے، لہٰذا یہ نہ تو لا نفی جنس ہے اور نہ ہی لا مشابہ بھی لیسا ہے۔ لا نفی اور لا نہیں میں سے فیصلہ کیا جائے گا۔ اب لا کے بعد جو فعل مضارع ہے وہ مجزوم ہے، لہٰذا رزلٹ یہ نکلا کہ لا جو ہے لائے نہیں ہے۔ لائے نہیں فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے، لہٰذا یحزن جو ہے آپ کو مجزوم نظر آ رہا ہے۔ ہا زا نون حروف مادہ ہیں۔ حزن یحزن غمگین کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں، اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل معروف۔ کاف ضمیر منصوب متصل واحد مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے ساتھ۔ الذین اس میں موصول جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مبنی اسم ہے، اور اس کے بعد یسارعون فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ علامت مضارع پیش والی ہے۔ عین کلمہ زبر والا نہیں ہے، لہٰذا مجہول نہیں ہے۔ عین کلمہ مشدد نہیں ہے، لہٰذا تفعیل نہیں ہے۔ فا اور عین کلمہ کے درمیان الف ہے، لہٰذا مفعلہ ہے۔ تو سارع یسارع مسارعتن یا سران، اس کا مصدر خان صاحب نے لکھا ہے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے جلدی کرنا، مسابقت کرنا۔ فی حرف جر ہے جس کے بعد الکفر اسم مجرور آپ دیکھ رہے ہیں۔ یوں پہلے حصے کے الفاظ کی بات مکمل ہو گئی ہے، اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ دوسرے حصے میں پہلا لفظ انا ہے جو کہ حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اس کے ساتھ ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے ہم۔ لن حرف نفی ہے، حرف ناصب ہے، فعل مضارع سے پہلے آتا ہے صرف اور فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے، لہٰذا آگے فعل مضارع یضر منصوب آپ دیکھ رہے ہیں۔ اصل میں یضرون تھا، نون اس کا ڈراپ ہو گیا کیونکہ یہ نون اعرابی والا صیغہ ہے۔ ضاد را را اس کے حروف مادہ ہیں، باب نون سے استعمال ہوتا ہے۔ ضرر یضرر تبدیلی کے بعد ضرر یضر نقصان پہنچانا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اس میں جلالہ منصوب آپ کو نظر آ رہا ہے اور شیئن کا لفظ بھی منصوب آپ دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے حصے کے الفاظ کے بعد اب چلتے ہیں تیسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ تیسرے حصے میں پہلا لفظ یریدو ہے جو کہ فعل مضارع واحد مذکر غائب معروف کا صیغہ ہے۔ را واو اور دال اس کے حروف مادہ ہیں، باب افعال سے استعمال ہوا ہے۔ ارودا یرویدو تبدیلی کے بعد ارادہ یریدو ارادتن ارادہ کرنا چاہنا کے معنی میں۔ اس میں جلالہ آپ کو مرفوع نظر آ رہا ہے آگے، اور اس کے بعد جو اللہ ہے یہ ان اور لا کا مجموعہ ہے، جس میں ان حرف مصدر ہے اور لا جو ہے لا نفی کے لیے ہے۔ یجعل فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، منصوب استعمال ہوا ہے جعل یجعلو، اور یہاں پر یجعل ان کی وجہ سے ہے۔ لام حرف جر ہے، سا ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے ہم، اور حزن کا لفظ آپ منصوب نکرہ کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ حزن لفظ کو خان صاحب نے ہا زوا اور زوا ورب کے تحت ذکر کیا ہے، بتا رہے ہیں کہ اس میں ذات بھی ہے اور اس کے معنی ہے کسی چیز میں مقررہ حصہ یا نصیب،
اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے کہ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ۔ فی حرف جر ہے اس کے بعد، اور آخری لفظ اس حصے کا ہے وہ ہے الآخرہ جو کہ مجرور ہے۔ آخری حصہ اس آیت کا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ میں پہلا لفظ واو ہے جو کہ حرف ہے، لام حرف ہے، حرف جر ہے، جس کے بعد ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ عذاب کا لفظ نکرہ ہے اور مرفوع ہے، اور عظیم کا لفظ بھی مرفوع آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پر بات ہو گئی ہے ہماری آیت نمبر 176 کے۔ اب چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ پہلا جملہ مستانفہ ہم بنائیں گے۔ واو کو استنافیہ قرار دیا جائے گا، لا ناہیہ یحزن فعل پہلا صیغہ ہے تو فاعل اس کا آگے آ سکتا ہے، کاف ضمیر مفعول ہے، اور آگے الذین جو ہے اس میں موصول، یہ چونکہ مبنی ہے اسے فاعل بنایا جا سکتا ہے اگر مفہوم ٹھیک بیٹھ جائے تو۔ الذین اس میں موصول ہے، صلۃ الموصول چاہتا ہے، لہٰذا یسارعون فی الکفر اس کا صلۃ الموصول ہے، جس میں یسارعون فعل بفاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، اور فی الکفر جو ہے وہ متعلق بھی ہو سکتا ہے یسارعون فعل کے، اور یسارعون فعل کا جو فاعل ہے واو ضمیر مرفوع متصل اس کے لیے حال بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یسارعون فی الکفر جملہ فعلیہ صلۃ الموصول بنے گا الذین اسم موصول کے لیے، اور الذین اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مرفوع فاعل بن جائے گا یحزن فعل کے لیے، اور پھر یحزن فعل، بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ لا یحزن فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے، اور جملہ انشائیہ ہوگا کیونکہ فعل نہیں ہے۔ دوسرا حصہ اس کو انالائز کرنے لگا ہوں، انا سے شروع ہو رہا ہے، انا جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی، انا کا اسم منصوب ہوگا، لہٰذا ہم ضمیر جو ہے وہ آپ کو منصوب نظر آ رہی ہے۔ تو انا کا اسم آ گیا، اب انا کی خبر چاہیے، تو انا کی خبر کی جگہ پر ایک جملہ فعلیہ آ رہا ہے جو ہے لن یضر اللہ شیئا۔ لن حرف ہے، یضر فعل بفاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، اس میں جلالہ مرفوع بھی، اور شیئن جو ہے منفی جملے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ مفعول مطلق بن کر ہی آتا ہے، لہٰذا لن یضر فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے انا کی، اور پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ تیسرا حصہ جو ہے وہ یریدو سے شروع ہو رہا ہے، یریدو فعل ہے، پہلا صیغہ ہے تو فاعل آگے آ سکتا ہے، لہٰذا اس میں جلالہ آپ کو مرفوع نظر آ رہا ہے، اسے ہم فاعل بنا دیں گے، اور اب چاہیے مفعول بھی تو اس کی جگہ پر ایک مصدر معول آ رہا ہے جو ہے اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ۔ ان جیسا میں نے کہا حرف مصدر ہے، اور ان حرف مصدر کے بعد بھی ایک صلۃ الموصول ہوتا ہے جسے صلۃ الموصول حرفی کہا جاتا ہے۔ لا یجعل فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اس لیے کہ آگے ہمیں مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا۔ لہم جار مجرور متعلق ہو جائے گا لا یجعل فعل کے، حزن جو ہے یہ مفعول بھی بن جائے گا فعل کا، اور فی الآخرتی جو ہے نکرہ حزن کے بعد آ رہا ہے، لہٰذا اس کو ہم حزن کی صفت بنا دیں گے۔ یوں لا یجعل فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بن رہا ہے ان مصدریہ کے لیے، اور ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر مفرد کی تعویل میں ہو کر محلاً منصوب مفعول بھی بن رہا ہے یریدو فعل کے لیے، اور پھر یریدو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ تو الحمدللہ جی یہ حصہ بھی ہمارا گرامیٹیکلی انالائز ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس آیت کے آخری حصے کی طرف، سمپل حصہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، واو مستانفہ قرار دے دیتے ہیں، لہم جار مجرور خبر مقدم جس کا مبتدا مؤخر عذاب عظیم ایک مرکب توصیفی ہے، اور مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ کر کے۔ محمود صافی صاحب نے جملہ لا یحزنک الذین لا محل لہ استنافیہ قرار دیا ہے، جملہ یسارعون والا لا محل لہ صلۃ الموصول الذین قرار دیا ہے، انہم لن یضروا والا جملہ لا محل لہ تعلیلیہ قرار دیا ہے، لن یضروا والا جملہ فی محل رفع خبر انا قرار دیا ہے، یرید اللہ والا جملہ لا محل لہ استنافیہ بیانیہ یا اعتراضیہ قرار دیا ہے، اور لا یجعل والا جملہ لا محل لہ صلۃ الموصول حرفی ان قرار دیا ہے، اور لہم عذاب عظیم والا جملہ فی محل رفع معطوف والا جملہ لن یضروا قرار دیا ہے۔ تو انہوں نے اسے عطف کیا ہے، ہم نے اس جملے کو استنافیہ بنا دیا تھا۔ بہرحال ان کی رائے ہم سر آنکھوں پہ رکھیں گے۔
اب دیکھتے ہیں جی اس آیت کا ترجمہ۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور وہ لوگ تجھے غمزدہ نہ کریں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، بے شک وہ اللہ کو ہرگز کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے، يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ، اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رکھے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 176 ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لی اللہ کی توفیق سے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔